حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو انہوں نے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جمحی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کو ان کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں بچہ تو ضرور تھا لیکن جس چیز کو دیکھ لیتا تھا اسے سمجھ لیتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمیل کے پاس جا کر اسے کہا، اے جمیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر جمیل نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ جواب نہ دیا، بلکہ کھڑے ہو کر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے چل دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے چل دیے اور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، یہاں تک کہ جمیل نے مسجد حرام کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکار کر کہا، اے جماعت قریش، غور سے سنو، خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے۔ قریش کعبہ کے ارد گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمیل کے پیچھے سے کہا، یہ غلط کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جھپٹے۔ وہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، اور سب مشرک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان 300 ہو گئے تو یا تو تم مکہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یوں ابھی ہو ہی رہا تھا کہ قریش کا ایک بوڑھا آدمی سامنے سے آیا جو یمنی چادر اور دھاری دار کرتا پہنے ہوئے تھا۔ وہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، ارے چھوڑو، ایک آدمی نے اپنے لیے ایک بات پسند کی ہے، تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ قبیلہ بنو عدی اپنے آدمی یعنی حضرت عمر کو ایسے ہی تمہارے حوالے کر دیں گے؟ اس آدمی کو چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس بڑے میاں کے کہتے ہی وہ لوگ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چھٹ گئے جیسے کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر اتار لی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، جس دن آپ اسلام لائے تھے اور مکہ کے کافر آپ سے لڑ رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جس پر وہ لوگ سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، وہ عاص بن وائل سہمی تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں خوفزدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں عاص بن وائل سہمی ابو عمر ان کے پاس آیا۔
وہ یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ایسی قمیض پہنے ہوئے تھے جس کے پلے ریشم کے ساتھ سلے ہوئے تھے۔ یہ ابو عمر بنو سہم قبیلہ کے تھے اور یہ لوگ زمانۂ جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری قوم کہہ رہی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے کہنے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا اور میں محفوظ ہو گیا۔ عاص گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ساری وادی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم خطاب کے اس بیٹے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ تو عاص نے کہا، نہیں، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ واپس چلے گئے۔